سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد اور سلیمان شاہ قاوی ترکمانی کا بیٹا ارطغرل غازی۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، عقل مند اور ایماندار سپاہی تھا جو ساری عمر سلجوقی سلطنت کا وفادار رہا۔ ارطغرل غازی نے اپنی زندگی میں بہت سی جنگیں لڑی تھی اور بہت سے مشکلات دیکھے تھے، لیکن ان سب کے باوجود اس نے کبھی پیچھے ہٹ کر نہیں دیکھا اور مسلسل دین اسلام کے لیے جدوجہد کی۔ ارطغرل کی ولادت کا زمانہ سن 1191 عیسوی کے آس پاس ہے۔ ارطغرل ترک زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے عقابی شخص یا شکاری ہیرو۔ ارطغرل کی پیدائش کئی قبیلے میں ہوئی۔ یہ ایک خانہ بدوش اور جنگجو قبیلہ تھا۔ بعض تاریخی ماخذ اور مجموعہ دستاویزات عثمانی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبیلہ 11ویں صدی میں منگولوں کے حملوں کی وجہ سے اپنے سردار گندوز الپ کی قیادت میں وسط ایشیا سے ہجرت کر کے اناطولیہ آ گیا تھا، جو اس وقت سلجوقی سلطنت کی عملداری میں تھا۔ اناطولیہ پہنچ کر یہ قبیلہ مشرقی اناطولیہ کے شہر اخلات میں خیمہ زن ہوا۔ اگلے سال اس کے سردار گندوز الپ کی دریا دجلہ میں ڈوب کر موت ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان شاہ کئی قبیلے کے سردار بنے، لیکن چند برسوں بعد دریا پار کرتے ہوئے ان کی بھی موت ہو گئی۔ سلیمان شاہ کے موت کے بعد قبیلے میں انتشار اور غداری پھیلنے لگی اور ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ میں سردار بن جاؤں۔ بعد ازاں ان کے بیٹے ارطغرل کئی قبیلے کے سردار بنے جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ آج بھی مشرقی اناطولیہ میں کئی قبیلے کے بہت سے آثار اور قبریں ملتی ہیں۔ قبیلے کا سردار بننے کے بعد ارطغرل اپنے خاندان کے ساتھ ارزجان چلا گیا، جہاں سلجوقہ روم اور خوارزمی کے درمیان جنگ چل رہی تھی۔ ارطغرل کونیا کے سلطان علاء الدین کیقباد اول سے جا ملا، جو سلجوقہ روم کے زوال کے بعد ایک مضبوط سلطنت بنی تھی۔ ویسے تو تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل کی زندگی کے حوالے اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق پختہ معلومات نہیں ملتے، البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کی وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان سکوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارطغرل نقش کروایا تھا۔ تاریخ دانوں کو ان کے حالات زندگی کے حوالے سے ان لوک کہانیوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے جو ان کی وفات کے 100 سال بعد سلطنت عثمانیہ میں مقبول ہوئی۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے رفقا کو لے کر سلجوقہ روم کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے سوغوت کی زمین ارطغرل کے حوالے کر دی، جو اس زمانے میں بازنطینی سلطنت کی سرحد پر واقع تھا، اور ارطغرل کو اس کا سردار بھی مقرر کر دیا۔ اس سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا سبب بنے۔ اسلام کی سربلندی کے خاطر ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کے مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر عموماً ان کے ناموں کے ساتھ غازی کا لقب لگایا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی عمر بھر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے، لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوقی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پورے اناطولیہ موجودہ ترکی پر قبضہ کر لیا تھا، جو ان کے لیے سخت تشویش کا باعث تھا، اور ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے۔ چنانچہ ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ وفات کے وقت ارطغرل کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی۔ وہ ترکی کے شہر سوغوت میں مدفون ہے۔ مشہور ہے کہ ارطغرل غازی کی وفات کئی قبیلے کی سرداری اپنے بیٹے عثمان اول کے سپرد کرنے کے بعد سوغوت شہر میں 1282 عیسوی میں ہوئی۔ ارطغرل غازی سے منسوب ایک قبر سوغوت شہر کے باہر واقع ہے، لیکن اس پر کوئی قدیم تحریر موجود نہیں۔ مقبرے پر موجود تحریر کی تاریخ سلطان عبدالحمید ثانی کے سابقہ مقبرے کی بحالی عمل کے وقت کی ہے، جو 1886 سے 1887 کی ہے۔ اس کو پہلے عثمان اول نے مجرد قبر کے طور پر تعمیر کیا تھا۔ بعد میں سلطان محمد اول کے دور میں اس قبر کو مقبرے میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1886 میں سلطان عبدالحمید دوم نے اسے بحال کیا اور وضو کرنے کے لیے اس میں پانی کا چشمہ شامل کیا گیا۔
19ویں صدی میں عثمانی بحریہ نے اپنے ایک جنگی جہاز کا نام ارطغرل رکھا جو 1890 عیسوی میں ایک بحری سفر میں جاپان کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس کے علاوہ 1898 عیسوی میں ترکمانستان نے شہر اشک آباد میں مسجد ارطغرل غازی نیلی مسجد کے طرز پر تعمیر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ترکی سرکاری ٹی وی چینل TRT پر 2014 سے لے کر 2019 کے درمیان میں ارطغرل غازی کے نام سے 5 سیزن اب تک نشر ہو چکے ہیں، جس میں ارطغرل کا کردار انگن الطان نے ادا کیا ہے۔ امید ہے کہ ارطغرل کے بارے میں یہ تھوڑی سی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے چینل پر سلطنت عثمانیہ کی آغاز کی ویڈیو جلد ہی اپلوڈ کی جائے گی۔